السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب بیان کون الایمان، باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال۔ عزیز طلبہ، یہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کا باب نمبر 36 ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایمان باللہ یہ اعمال میں سب سے افضل ہے۔ دیکھیے، ایمان کو بھی عمل کہا گیا ہے، بلکہ افضل الاعمال کہا گیا ہے، اس لیے کہ اعمال کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے قلبی اعمال، تو قلبی اعمال میں تصدیق، یقین، گواہی دینا، یہ قلبی اعمال ہیں۔ تو بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال، ایمان باللہ کا کہ افضل الاعمال ہونے کا بیان۔ اس حدیث میں کئی چیزوں کو افضل الاعمال کہا گیا ہے، یعنی سب سے افضل عمل، اور اس باب کے علاوہ اور متعدد احادیث میں مختلف کاموں کو افضل الاعمال کہا گیا ہے۔ تو میں اس کی توجیح یا جمع و تطبیق انشاءاللہ ابھی اس باب کے آخر میں کرتا ہوں۔ پہلے اس باب کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا منصور بن ابی مزاحم قال حدثنا ابراہیم بن سعد، دوسری سند، قال حدثني محمد بن جعفر بن زیاد اخبرنا ابراہیم ابن سعد عن ابن شہاب۔ یہاں دیکھیے، امام مسلم کے ایک استاد منصور بن ابی مزاحم اور ان کے استاد ابراہیم بن سعد، اور دوسری سند میں امام مسلم کے استاد محمد بن جعفر بن زیاد اور ان کے استاد ابراہیم بن سعد۔ ابراہیم بن سعد کے دو شاگرد، ابراہیم بن سعد کے ایک شاگرد منصور بن ابی مزاحم اور ان کے شاگرد امام مسلم، اور ان کے دوسرے شاگرد جعفر بن زیاد، محمد بن جعفر بن زیاد اور ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ۔ ابراہیم بن سعد سے اوپر سند ایک ہے، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے، وہ سعید المسیب سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے کہا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، اس لیے کہ عقائد اور عبادات، اخلاقیات، معاملات میں سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانا یعنی اس کی توحید کا قائل ہونا، شرک سے بچنا، یہ بنیادی طور پر جہنم سے نجات پانے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تو ایمان باللہ کا ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال ثم ماذا، پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے کہا حج مبرور، حج مقبول۔ حج مبرور کا معنی حج مقبول ہے۔ حج مقبول کسے کہتے ہیں؟ ہم کو کیا معلوم اس دنیا میں کہ کس کا حج مقبول ہے، کس کا حج مقبول نہیں ہے۔ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد
آدمی کی زندگی کے حالات بدل جائیں، حج کرنے کے بعد آدمی کی زندگی میں نیکیوں کا غلبہ ہو جائے، زندگی کے حالات بدل جائیں، یعنی اس میں اچھائیاں آ جائیں، یہ حج مبرور ہے۔ اور موضوع جعفر کی روایت میں ہے قال ایمان باللہ و رسولہ، یعنی یہ ابراہیم بن، امام مسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم بن سعد کے جو ایک شاگرد محمد بن جعفر بن زیاد ہیں، تو ان کی روایت میں ہے کہ ایمان باللہ و رسولہ یہ افضل عمل ہے، صرف ایمان باللہ نہیں۔ وحدثنی محمد بن رافع و عبد بن حمید عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری بہذا الاسناد مثلہ، اس سند سے بھی روایت اسی طرح سے ہے۔ دیکھیں دوسری روایت، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی الربیع الزہرانی قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ہشام بن عروہ تحویل، وحدثنا خلف بن ہشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زید عن ہشام بن عروہ۔ یہاں دیکھیے ہشام بن عروہ سے نیچے سند کی دو شاخ ہے، ہشام بن عروہ سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کی ایک شاخ ہے، اس لیے کہ پہلی سند دیکھیے امام مسلم کے استاد ابو الربیع زہرانی، ان کے استاد حماد بن زید، ان کے استاد ہشام بن عروہ، اور دوسری سند میں امام مسلم کے استاد خلف بن ہشام، ان کے استاد حماد بن زید، پھر ان کے استاد ہشام بن عروہ۔ یہ ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ عروہ سے، وہ ابو مراوح لیثی سے، وہ ابو ذر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول سے ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے کہا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلی، اللہ پہ ایمان لانا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ای الرقاب افضل، گردنوں میں کون سی گردن افضل ہے؟ یہاں رقاب واحد رقبہ، رقبہ کا مطلب ہے غلام، یہ غلام کی گردن، اصل میں اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، تو غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، غلام کو لونڈوں کی آزاد کرنا۔ تو اسی بارے میں پوچھا کہ غلاموں میں کون سا غلام، کون سی لونڈی افضل ہے اس کو آزاد کرنا؟ تو آپ نے کہا کہ انفسها عند اہلها، انفس بمعنی احسن، نفسا ينفس نفاستا فهو نفیس، عمدہ ہونا، اردو میں نفیس بولا جاتا ہے نا۔ انفسها عند اہلها، سب سے عمدہ یہ ان گردنوں کے مالک کے نزدیک، واکثرها ثمنا، اور سب سے زیادہ قیمتی، یعنی جو گردن، جو غلام، جو لونڈی عمدہ ہو، قیمتی ہو، اس کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے۔ میں نے کہا کہ فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں یہ نہ کر سکوں، غلام کو آزاد نہ کر سکوں، تو آپ نے کہا کہ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ لِأَخْرَقَ، صانع مانے کاریگر، اخرق مانے اناڑی، یعنی تم کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کی مدد کر دو، ایک آدمی اناڑی ہے، ناواقف ہے، اس کی مدد کر دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ارائیت ان ضعفت عن بعض العمل، اگر بعض عمل سے میں عاجز رہ جاؤں، یعنی میں غلام آزاد نہ کر سکوں، کسی کاریگر کی مدد نہ کر سکوں، میں کسی اناڑی کے لیے کام نہ کر سکوں، تو آپ نے کہا تکف شرک عن الناس، یہ روک دو اپنے شر کو لوگوں سے، یعنی لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ تمہارے اوپر تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے ایمان باللہ، الجہاد فی سبیل اللہ اور گردن کو آزاد کرنا، یہ ترتیب کے ساتھ افضل اعمال بتایا گیا ہے۔ آگے کی روایت دیکھیے، حدثنا محمد بن رافع و عبد بن حمید قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا، یہ فرق ہے۔
امام مسلم کے ایک استاد محمد بن رافع ہیں، تو انہوں نے اس کو حدثنا سے بیان کیا ہے۔ ان کے ایک شاگرد، ایک استاد عبد بن حمید ہیں، انہوں نے اخبرنا سے بیان کیا ہے۔ میں اخبرنا حدثنا کا فرق بتا چکا ہوں کہ امام مسلم، امام نسائی وغیرہ کے نزدیک اگر استاد پڑھے شاگرد سنے تو اس کو حدثنا سے روایت کرے گا، اگر شاگرد پڑھے استاد سنے تو اس کو اخبرنا سے روایت کرے گا۔ تو حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن حبیب مولا عروۃ بن الزبیر عن عروۃ بن الزبیر عن ابی مراوح عن ابی ذر، وہی روایت ہے، عن النبی بنحوہ غیر انہ قال فتعین الصانع او تصنع لأخرق، تم کسی کاریگر کی مدد کر دو یا عمل کر دو کسی اناڑی کے لیے۔ اخرق مانے اناڑی، رجل اخرق اناڑی مرد، امرات خرقاؤ اناڑی عورت۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مسہر عن الشیبانی عن الولید بن العزار عن سعد بن ایاس ابی عمرو الشیبانی عن عبد اللہ بن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز پڑھنا اس کے وقت پر۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات کے بعد سب سے عمل افضل کون سا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ ایمان باللہ افضل نہیں ہے۔ الصلاۃ لوقتہا، میں نے کہا کہ پھر کون سا عمل؟ آپ نے کہا بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے کہا کہ پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے فما ترکت استزیدہ، میں نے نہیں چھوڑا کہ آپ سے مزید طلب کروں مگر آپ پر نرمی کی وجہ سے، آپ پر رحم کرتے ہوئے، یعنی میں نے سوچا کہ میں کہاں تک پوچھوں گا، آپ کہاں تک جواب دیں گے، تو آپ پر رحم کرتے ہوئے میں نے مزید آپ سے سوال نہیں کیا۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا مروان الفزاری قال حدثنا ابو یعفور عن الولید بن العزار عن ابی عمرو الشیبانی عن عبد اللہ بن مسعود قال قلت یا نبی اللہ ای الاعمال اقرب الی الجنہ، یعنی کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب ہے، یعنی کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ علی مواقیتہا، مواقیت واحد میقات، پچھلی روایت میں تھا الصلاۃ لوقتہا، نماز پڑھنا ان کے اوقات پر۔ میں نے کہا کہ اماذا، اس کے بعد کیا ہے نبی؟ آپ نے کہا بر الوالدین۔ میں نے کہا کہ اماذا یا نبی اللہ، اس کے بعد کیا؟ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جی آگے کی روایت ہے، تو ان روایات میں الصلاۃ لوقتہا کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے۔ ابھی میں اور روایت کا ذکر کرتا ہوں۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عبد اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن الولید بن العزار انہ سمع ابا عمرو الشیبانی قال حدثنی صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها۔ دیکھیے ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا اس گھر والے نے، اور اشارہ کیا عبداللہ کے گھر کی طرف۔ یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسا کہ پچھلی روایات میں ذکر آیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھنا اس کے وقت پر۔ میں نے کہا کہ ثم ایون، پھر کون سا؟ تو آپ نے کہا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سا عمل؟ کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دیکھیے یہاں ترتیب بدل گئی ہے۔ پچھلی روایت میں یہ تھا کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ، اور اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کو آپ نے کہا ہے۔
پھر حج مبرور کو کہا ہے. قال حدثنی بہن، آپ نے مجھ سے ان باتوں کا ذکر کیا. وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اور اگر میں آپ سے مزید سوال کرتا تو آپ مزید مجھے جواب دیتے، لیکن جیسا کہ کہا کہ فما ترکت استزیدہ الا ایران علیہ، ایران علیہ رفقم بھی. اور قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا محمود بن جعفر قال حدثنا شعبہ بهذا الاسناد مثله وزاد واشار الى دار عبداللہ وما سماه لنا، یعنی اشارہ کہ عبداللہ کے گھر کی طرف، اور انہوں نے ان کا نام نہیں لیا ہمارے لیے. ان کا گھر تھا، کہا کہ حدثنی صاحب هذه الدار، مجھ سے بیان کیا اس گھر والے نے. آخری حدیث ہے یہ. قال امام مسلم رحمہ اللہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الحسن بن عبید اللہ عن ابی عمرو الشیبانی عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الاعمال او العمل الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین. یہ عبداللہ مسعودی کی روایت ہے. وہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ افضل عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا اس کے وقت پر اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو دیکھیے یہ اس باب میں بھی بعض احادیث میں افضل عمل ایمان باللہ کو قرار دیا گیا ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ کو، اور بعض احادیث میں افضل عمل قرار دیا گیا الصلاۃ علی مواقیتہا کو، پھر جہاد فی سبیل اللہ کو. اور اس سلسلے میں اور بھی مختلف روایات ہیں، تو ان روایات میں تضاد نہیں ہے. کیوں؟ میں پہلے روایات کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ان میں جمع و تطبیق کی شکل سامنے لاؤں گا. دیکھیے ابو ہریرہ کی حدیث میں کہا گیا کہ الافضل الایمان باللہ ثم الجہاد ثم الحج، نمبر 1. ابو ذر کی حدیث میں کہا گیا افضل الایمان الایمان والجہاد. ابن مسعود کی حدیث میں ہے افضل الاعمال الصلاۃ ثم بر الوالدین ثم الجہاد. تو یہ اس باب کے احادیث میں بھی بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں سب سے افضل عمل ایمان باللہ، پھر جہاد، پھر حج. ابو ذر کی حدیث میں ایمان باللہ، جہاد. ابن مسعود کی حدیث میں سب سے افضل عمل الصلاۃ علی میقاتہا ثم بر الوالدین ثم الجہاد. اور اس سے پہلے عبداللہ بن عمرو کی حدیث گزری ہے کہ اس میں پوچھا تھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ، سلام کرو جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے ہو. تو اس میں کھانا کھلانے کو افضل قرار دیا گیا ہے. اور ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن عمرو کی حدیث میں آیا ہے ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کو افضل عمل قرار دیا گیا ہے، یعنی کسی کی زبان، کسی کے ہاتھ سے کسی کا محفوظ رہنا یہ افضل عمل ہے. اور عثمان کی حدیث میں ایک حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو اس طرح سے 6 طرح کی روایات آ جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں ایک مشہور محدث ہیں قفال مروزی شافعی، کیا نام ہے؟ قفال مروزی شافعی. تو انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ قفال مروزی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے علماء نے ان بظاہر متعارض حدیث میں تطبیق کی 2 شکل بیان کی ہے. نمبر 1،
یعنی جمع بینہا بوجہین، الاول ان ذالک اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الاحوال والاشخاص، فإنه قد يقال خير الاشياء كذلك ولا يراد به خير جميع الاشياء من جميع الوجوه وفي جميع الاحوال والاشخاص بل في حال دون حال ونحو ذلك۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے حالات و اشخاص کے اختلاف کی بنا پر آپ کا جواب مختلف ہوا ہے، یعنی گویا آپ نے سب سے بہتر عمل بتانے میں حالات اور اشخاص کا لحاظ کیا ہے۔ اب جیسے ایک شخص ایمان میں کمزور ہو تو اس سے کہا گیا کہ بھئی ایمان باللہ سب سے افضل عمل ہے، یا ایک شخص کے ہاں اعمال میں نماز میں کوتاہی ہے، اس نے اگر پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ نماز وقت پہ پڑھنا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ تو گویا یہ جو آپ کا لوگوں کا آپ سے سوال کرنا، آپ کا جواب دینا کہ یہ افضل عمل ہے، تو آپ نے جو افضل الاعمال میں مختلف باتیں بتائی ہیں، اس میں حالات اشخاص کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ گویا آپ نے بتایا کہ بھئی یہ بہتر عمل ہے، یعنی تمام عمل سے بہتر نہیں، مطلب تمہارے لیے یہ عمل بہتر ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ نے کہا، اس کی دلیل ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے پوچھا تو آپ نے کہا حجۃ لمن لم یحج افضل من 40 غزوہ، ایک حج کرنا اس کے لیے افضل عمل ہے جس نے حج نہیں کیا ہے، اور وہ افضل ہے 40 غزوہ سے۔ اور آپ نے فرمایا وہ غزوۃ لمن حج افضل من 40 حجہ، یعنی غزوہ کرنا اس شخص کے لیے جس نے حج کیا ہو یہ افضل ہے 40 حج سے۔ ویسے یہ روایت ضعیف ہے، علامہ نووی نے اس روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ دیکھیے ضعیف الجامع الصغیر اور علامہ البانی کی کتاب سلسلۃ احادیث ضعیفہ الموضوعہ۔ خیر، یہ پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب حالات و اشخاص کے اعتبار سے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ المراد من افضل الاعمال، آپ نے یہ کہا ہے کہ فلاں افضل الاعمال ہے، فلاں افضل الاعمال ہے، یعنی جیسے ایمان باللہ افضل الاعمال ہے، نماز پڑھنا افضل الایمان ہے، افضل الایمان ہے، کھانا کھلانا افضل الایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یجوز ان یکون المراد من افضل الاعمال، یعنی فلاں کام افضل اعمال میں سے، فلاں کام افضل اعمال میں سے ہے، تو پھر من کو حذف کر دیا گیا اور یہ مراد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلان عاقل الناس افضلهم، فلاں لوگوں میں سب سے افضل ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یعنی فلان من عاقل الناس، فلاں عقل مند لوگوں میں سے، افضل لوگوں میں سے ہے۔ یا جیسے کہا جاتا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تو بہرحال یہ دو تطبیق کی شکل ہے۔ پہلے جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے جواب کا اختلاف یہ حالات و اشخاص کے اختلاف پر موقوف ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ افضل الاعمال سے مراد من افضل الاعمال۔ اس بحث کے بعد قفال مرودی لکھتے ہیں کہ ان تمام تطبیقات و توجیحات کے ساتھ وعلی ھذا الوجہ وجہ الثانی یکون الایمان افضلها مطلقا، یعنی اگر اس موضوع پہ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان باللہ مطلق طور پر افضل الاعمال ہے، اور بقیہ جو اعمال ہیں وہ افضل الاعمال میں سے ہیں۔ تو ایمان باللہ افضل الاعمال ہے اور بقیہ اعمال افضل الاعمال میں سے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض کی فضیلت بعض پر جانی جا سکتی ہے دلائل کے ذریعے سے، جن سے
وہ بات معلوم ہوتی ہے، اور حالات و اشخاص کی اختلاف کے لحاظ سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ افضل الاعمال تو ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ کے بعد جتنے اعمال ہیں سب برابر ہیں، سب افضل الاعمال میں سے ہیں. اور حالات و اشخاص کے لحاظ سے کچھ لوگوں کے لیے فلاں کام ایمان باللہ کے بعد افضل الاعمال ہے، اور کسی کے لیے فلاں کام افضل الاعمال ہے. تو یہ جمع و تطبیق کی شکل ہے بظاہر ان متعارض روایات میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.